أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ربکم تمہارا پروردگار، الذی وہ ہے، یزجی جو چلاتا ہے، لکم تمہارے لیے، الفلک کشتیوں کو، فی البحر سمندر میں، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضل اس کے فضل کو، انہو بے شک وہ، کان ہے، بکم تمہارے اوپر، رحیمہ رحم کرنے والا. قرآن مجید عظیم الشان کی یہ بہت بڑی صفت ہے کہ قرآن انسان کو رب کا تعارف کراتا ہے. انسان قرآن کو پڑھے تو صفات کے ذریعے سے یہ رب کی معرفت حاصل کر لیتا ہے. یہاں پر یہ بات سمجھائی کہ لوگوں اگر اپنے پروردگار کو پہچانتے نہیں ہو تو پہچان لو، تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر کے اندر کشتیوں کو، بحری جہاز کو چلاتا ہے. یہ ساری کائنات اللہ رب العالمین نے بنائی ہے اور ہر چیز کو انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے. کائنات کی ساری چیزیں انسان کے لیے مسخر کی ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے محض اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر اپنی بندگی کے لیے. اور کائنات کی چیزیں انسان کے لیے اللہ نے مسخر کی ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو وہ قوتیں دے کر، وہ صلاحیتیں دے کر، وہ علم دے کر، وہ استعداد دے کر، وہ قوتیں دے کر، وہ توانائیاں دے کر کے پیدا کیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو اپنے قابو میں کر کے اپنے استعمال میں لا سکتا ہے. سورج کی روشنی کو بھی قابو میں کر کے استعمال میں لا سکتا ہے، ہوا کو بھی قابو میں کر کے استعمال میں لا سکتا ہے، لوہے کو بھی قابو میں کر کے جہاز بنا کر فضا کے اندر اڑا سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ علم دیا ہے، یہ صلاحیتیں دی ہیں کہ لوہا ہوتا ہے اس کو جوڑ لیتا ہے، بحری جہاز بنا لیتا ہے. سوچنے کا مقام یہ ہے کہ یہ لوہا آخر کس نے پیدا کیا؟ کسی اور نے نہیں، اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. انسان پھٹوں کو جوڑتا ہے، کشتی بنا لیتا ہے. جن ہاتھوں کے ذریعے کشتی بناتا ہے یہ ہاتھ کس نے دیے ہیں؟ جس ذہن کے ذریعے سے کشتی بناتا ہے یہ ذہن کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے دیا. پھر یہ حضرت انسان ایک خاص فارمولے کے تحت بحری جہاز کو بناتا ہے، خاص فارمولے کے تحت ایک کشتی کو بناتا ہے. تو تھوڑا سا سوچنے کا مقام یہ ہے کہ اتنا بڑا سمندر ہوتا ہے، تھوڑا سا پتھر اس کے اوپر پھینک دیا جائے اس کے اندر تو ڈوب جاتا ہے. تو آخر وہ کون سی ذات ہے جو ٹنوں من وزنی بحری جہاز کو سمندر میں ڈوبنے نہیں دیتی؟ یہ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو اس قانون کا پابند بنا دیا ہے کہ تیرے اندر ایک خاص فارمولے کے تحت کشتی کو بنا کر، بحری جہاز کو بنا کر ڈالا جائے گا تو نے اس کو ڈبونا نہیں ہے. تو یہاں پر یہی بات ذکر ہو رہی ہے. فرمایا لوگوں رب کو نہیں پہچانتے ہو، اگر نہیں پہچانتے ہو تو رب کا تعارف تمہیں کرائی دیتے ہیں. پہچان لو، ربکم الذی، تمہارا پروردگار وہی ہے جو چلاتا ہے، لکم تمہارے لیے، ساری چیزیں تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے ہیں، تمہارے لیے چلاتا ہے. الفلک بحری جہاز کو، کشتیوں کو کہاں چلاتا ہے اللہ رب العالمین؟ فی البحر سمندر کے اندر. اب چلانے کا فائدہ کیا ہے؟
بحری جہاز کے اوپر شپ کے اوپر لوگ کیوں جاتے ہیں؟ شپ کے اندر کیوں جانا ہے؟ پانی کے اندر سفر کیوں کرنا ہے؟ لتبتغوا من فضلہ، تاکہ بمقصد سفر کرو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ شپ کے اوپر لوگ جاتے ہیں فضل کو تلاش کرنے کے لیے، روزی کمانے کے لیے، اور پھر پانیوں کے اندر بھی بڑا فضل ہے، مچھلیاں ہیں وہاں پر موتی ہوتے ہیں، مونگے ہوتے ہیں، اور پانی کے اندر قیمتی ترین اور چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو قرآن کے اندر رزق حلال کو فضل کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ یہ رزق حلال وہ فضل ہے جس کے ذریعے سے آدمی حج کر کے نیکیاں کما سکتا ہے، زکاتیں دے کر نیکیاں کما سکتا ہے، انسانیت کی خدمت کر کے نیکیاں کما سکتا ہے۔ تو رزق حلال کو فضل کے ساتھ تشبیہ دے دیے، انہ کان، بے شک ہے اللہ رب العالمین بکم تمہاری پر رحیمہ، رحم کرنے والا۔ یہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، استعداد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ شعر کس قدر خونخوار ہوتا ہے، لیکن انسان اس کو بھی اپنے قابو میں کر کے اس کو پنجرے کے اندر بند کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کو صلاحیتیں بھی دی ہیں۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، جب پہنچتی ہے تم کو کوئی تکلیف البحر، سمندر کے اندر، اب سمندر ہے جا رہے ہو، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، سمندر کے اندر طوفان آ جاتا ہے، بحری جہاز الٹنا چاہتا ہے، کشتی الٹنا چاہتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ توحید کی ایک بہت بڑی دلیل جو انسان کے دل کے اندر موجود ہے، ذلہ گم ہو جاتے ہیں، من وہ تمام تدعون جن کو تم پکارتے ہو، الا یا سوائے اس کے، جس وقت انسان کے اوپر پریشانی آتی ہے، ہلکی پھلکی ہوتی ہے تو کبھی اور سارے دیکھتا ہے، کبھی کیا سارے دیکھتا ہے، لیکن جب سمجھتا ہے کہ پانی سر کے اوپر پھرا جاتا ہے تو لات و عزا منات سارے ذہن سے نکل جاتے ہیں، اور پھر توحید کا مضمون جو دل کے اندر پڑا ہوا ہے وہ کھل کر کے سامنے آ جاتا ہے، پھر ایک اللہ کو پکارنے لگتا ہے، پھر وعدے کرنے لگتا ہے کہ یا اللہ یہ مصیبت دور ہو گئی تو نیک ہو جاؤں گا، یہ مصیبت دور ہو گئی تو فلاں منت مانتا ہوں، وہ تیرے راستے کے اندر دوں گا۔ یہاں پر فرمایا کہ مصیبت کے وقت تم سے سارے خدا بھول جاتے ہیں اور ایک اللہ رب العالمین تم کو یاد آ جاتا ہے۔ مشہور واقعہ جو کئی دفعہ آپ نے سنا، جس وقت فتح مکہ ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا تو کچھ لوگ بھاگنے والوں میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا۔ جب بھاگ رہا تھا تو وہ بھی اسی راستے کے اوپر بھاگ رہا تھا کہ راستے میں پانی پڑتا تھا، تو طوفان آ جاتا ہے، پانی کے اندر کشتی الٹنا چاہتی ہے تو وہ بھی پہلے لات کو پکارتے ہیں، عزا کو پکارتے ہیں، منات کو پکارتے ہیں، لیکن کشتی بان آخر میں اعلان کر دیتا ہے کہ اب ایک اللہ کے علاوہ اور تمہیں موت سے کوئی بچا نہیں سکتا، کشتی کو اور کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو اکرمہ دل کے اندر کہتا ہے کہ یہی بات تو اب تک ہمیں اللہ کے رسول سمجھاتے رہے، پھر اس نے یہ عزم کر لیا کہ اگر حیات ہوئی میں بچ گیا تو کلمہ پڑھ لوں گا، اور واقعی اپنے وعدے کو اس نے پورا کیا۔ جس طرح حالت کفر کے اندر بہترین کرتا کہ دکھایا کرتا تھا، پہلی صفوں کے اندر اسلام کی مخالفت کیا کرتے تھے، جب کلمہ پڑھا تو بحیثیت مسلمان بھی اچھے مسلمان بن کر کے رہے، بحیثیت مسلمان بھی بہترین کارکردگی کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ تو یہاں پر فرمایا فلما نجاکم، جس وقت اللہ تعالیٰ تم کو نجات دے دیتا ہے، الی البر، خشکی کی طرف، آرز تم تو تم منہ موڑ لیتے ہو۔ بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ مصیبت کے وقت تہجد بھی شروع کر لیتے ہیں، مصیبت کے وقت گھنٹہ گھنٹہ دعا کرتے ہیں، وضو ہو یا نہ ہو، اور مصیبت کے وقت اللہ رب العالمین سے وعدے بھی کرتے ہیں کہ یہ دور ہو گئے تو ٹھیک سے مسلمان رہوں گا، اور یہ بھی تیرے راستے میں دوں گا، وہ بھی دوں گا، لیکن جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو ان کو بھول ہی جاتا ہے کبھی کسی مصیبت میں رب کو بھی پکارا تھا۔ آرز تم بھول جاتے ہو، کان کیوں بھولتا ہے انسان، کان الانسان کفورا، انسان بڑا ہی ناشکرا واقعہ ہوا ہے۔ آخر کے اندر انسانوں کی 4 اقسام بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ علماء نے یہ بات سمجھائی ہے کہ مصیبت اور غم کے اوپر رد عمل کے اعتبار سے انسانوں کی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ تھوڑا سا میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے کہ ان 4 میں سے ہمارا تعلق کس گروہ کے ساتھ ہے۔ مصیبت اور غم کے اوپر رد عمل کے اعتبار سے انسانوں کی 4 اقسام۔ پہلی قسم یہ ہے کہ بس اللہ سے غافل زندگی گزر رہی ہے، کوئی مصیبت آ گئی، اور مصیبت کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی اصلاح کر لے اور جہنم کی بڑی مصیبت سے اپنے آپ کو بچانے والا بن جائے۔ تو مصیبت کے اندر بہت سارے لوگ نیک ہو جاتے ہیں، نمازیں شروع کر لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اللہ سے وعدے کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ غم دور ہو گیا تو اسی طرح نیک رہوں گا۔ اللہ رب العالمین ان کے غم کو، پریشانی کو، دکھ کو دور کر دیتا ہے، اپنے وعدے کو بھولتے نہیں ہیں، پھر بھی اللہ کی بندگی کرتے ہیں، نیک رہتے ہیں۔ یہ اچھے لوگ ہیں، یہ بہترین لوگ ہیں۔ دوسری طرح کے لوگ وہ ہیں کہ جب غم آ جاتا ہے، مصیبت آ جاتی ہے تو کسی اور طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یا اللہ یہ مصیبت دور کر دی تو میں اچھا مسلمان رہوں گا، ٹھیک مسلمان بن کر کے رہوں گا۔ اللہ رب العالمین دعا سنتا ہے، قبول کرتا ہے، غم کو دور کر دیتا ہے۔ جو ہی غم گزر جاتا ہے ان کو بھول ہی جاتا ہے کبھی کسی غم کے اندر اللہ کو پکارا تھا، پھر وہی مستیاں شروع کر جاتے ہیں، پھر تہجد تو درکنار فرض نماز کے لیے مسجد کو آنا بھول جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا یہ رویہ تو بہت پسندیدہ ہے کہ غم کے اندر غیر اللہ کی طرف نہیں گئے، اللہ کو پکارا ہے، لیکن ان کی یہ صفت اچھی نہیں کہ جو ہی غم گزر گیا تو انہوں نے اللہ کو بلا دیا، یہ والی ان کی کیفیت ٹھیک نہیں ہے۔ تیسری طرح کے لوگ غم اور مصیبت کی رد عمل کے اعتبار سے وہ ہیں کہ جب غم آیا، مصیبت آئی، دکھ آئی تو کوئی اللہ کی طرف رجوع نہیں،
غیر اللہ کی طرف ہر چیز کو سائنس کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ یہ زلزلے تو یہ تو آتے رہتے ہیں، فلاں کام ہو جاتا ہے تو آ جاتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے ان لوگوں کی مثال اس جانور کی طرح ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے مالک نے کیوں کھولا اور کیوں باندھا۔ جانور کو پتہ نہیں کہ کیوں کھولا ہے اور کیوں باندھ لیا ہے۔ حال یہ کہ انسان کو اگر نعمت ملی ہے تو تھوڑا سا سوچے کہ میرے رب کو میری کون سی ادا پسند آ گئی ہوگی کہ مجھے اللہ نے یہ نعمت دے دی ہے، ان اداؤں کو میں اور زیادہ کروں۔ اور اگر کوئی غم آ گیا، مصیبت آ گئی تو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا کہ اللہ مجھے توبہ کا احساس دلانا چاہتا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں کہ جو غفلت کی زندگی گزارتے ہیں اور غم کے اندر بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، یہ بالکل بھی اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ ناکام لوگ ہیں۔ اور مصیبت اور غم کے رد عمل کے اعتبار سے چوتھی طرح کے لوگ وہ ہیں جو سردی گرمی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو بہار اور خزاں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو دن اور رات میں اللہ کی بندگی کرتے ہیں، جو امن و جنگ میں اللہ کی بندگی کرتے ہیں، جو صحت و بیماری میں اللہ کی بندگی کرتے ہیں، جو ہر حالت کے اندر اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، جو خوشحالی میں بھی بندگی کرتے ہیں، جو مصیبت میں بھی اللہ رب العالمین سے مایوس نہیں ہوتے اسی کی طرف بندگی کرتے ہیں۔ ان کے اوپر جس وقت غم آ جاتا ہے تو یہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور یہ اتنے پیارے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ انبیاء جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ان کو، کچھ لوگوں کو تو مصیبتیں دور کرنے کے لیے بڑے بڑے بعض اوقات وظیفے کرتے ہیں، ان کو وظیفے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اتنا مضبوط ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان کے اوپر جو غم آتا ہے، مصیبت آتی ہے، اس کو دور کرانے کے لیے ان کو دعا کی بھی حاجت نہیں ہوتی۔ ان کی دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو مشکل میں دیکھتے، سب کچھ اللہ کی نظر میں ہے، ان کی دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آگ کی صورت میں مصیبت آئی، اللہ نے دور نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تکلیف آئی، طائف کے لوگوں نے پتھر مارے تھے، 10 دن تک رسول اللہ نے محنت کی، طائف کے اندر ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا۔ بڑے سخت جملے بھی کہے اور نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگایا، لو لہان رسول اللہ کو کیے۔ کتنا مشکل دن تھا، کیا اللہ کی مدد نہیں آئی؟ پہاڑوں کا فرشتہ نہیں آیا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کہیں تو ان سب کو، آپ کے دشمنوں کو، ان سب کو ان پہاڑوں کے درمیان پیس کر کے رکھتا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کی مدد آ جاتی ہے، بعض اوقات دعا بھی نہیں کرنا پڑتی۔ اور یہ جو لوگ ہر وقت اللہ کو خوشحالی غمی میں یاد رکھتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسی بات نہیں کہ غم نہیں آئے گا، امتحان کی دنیا کی جگہ ہے، یہاں پر مصیبتیں آتی ہیں، لیکن صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی، صرف دعا کرنے کی عادت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین ان کے غم کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ جو چوتھی طرح کے لوگ ہیں، یہ سب سے اعلیٰ لوگ ہیں، یہ انبیاء جیسے لوگ ہوتے ہیں، صحابہ جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ خوشی میں بھی اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور غم میں بھی۔ یہ نہیں کہ صرف غم آیا تو اللہ کو یاد کر لیا اور جس وقت غم دور ہو گیا تو اللہ کو بلا دیا۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو اس کی بدحالیوں میں یاد رکھے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی خوشی میں اللہ رب العالمین کو یاد رکھے۔ یہ بہترین صفت ہے کہ انسان خوش ہو تو انسان اللہ کی بندگی کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربکم تمہارا رب الذی وہ ہے یوزی جو چلاتا ہے، لکم تمہارے لیے الفلک کشتیوں کو، فی البحر سمندر میں، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضل اس کے فضل کو، انہ بے شک وہ کان ہے بکم تمہارے اوپر رحیم رحم کرنے والا، واذا جب مسکم چھوتی ہے تم کو ضرور کوئی تکلیف، فی البحر سمندر میں، ضل تو گم ہو جاتے ہیں، من تم سے تدعون وہ جن کو تم پکارتے ہو، الا سوا ایا اس کے، فلما پھر جب نجاکم وہ تم کو نجات دے دیتے، البر خشکی کی طرف، عارضتم تو تم منہ موڑ لیتے ہو، وکان اور ہے الانسان و انسان کفورا بڑا ہی ناشکرا۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم